बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना तेना कल का फसल रब्बे का हुनर, इन्ना शानियों का अवलब्तर। सारी तारीफ़ है उस अल्लाह के लिए जिसके कब्ज़े में मेरी जान है और वो हर चीज़ पर कब्ज़ा रखता है। खैबर एक मार्का जंग है। मैदान न छोड़ूंगा, मैं फर्रार नहीं हूं। क्या मैं खलफ हैदर कर्रार नहीं हूं? क्या भूल गए मार्का खंदक व खैबर किस तरह से लड़े थे वो साखी कौसर। मरहब अंतर को पछाड़ा है अमीने, पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा है अमीने। खैबर में हुजूर अकरम के पास 1400 फौजी थे, यानी 1400 मुसलमान थे, और ये 40 दिन खैबर के अंदर रहे। इन्होंने कोई छोटा मोटा किला अगर फतेह कर भी लिया होगा तो ये मेरी आंखों से वो तारीख गुजरी नहीं। 40 दिन लोगों से कहते रहे लेकिन कोई नहीं गया। 40वें दिन मौला अली को बाआवाज़ बुलंद करके पुकारा है और मौला अली खैबर में आ गए हैं, लेकिन मौला अली की आंखें दुख रही थी। हुजूर अकरम ने पहले ही कह दिया था कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो वफादार होगा, गैर फर्रार होगा और अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे। इस जुमले को सुनकर बहुत से असहाब ये समझ रहे थे कि कल हमें अलम देंगे। हुआ ये कि जब मौला अली आए तो हुजूर ने अपना लाब दहन मौला अली की आंखों में लगा दिया और मौला अली की आंखें सही हो गई। अब मौला अली मरहब के मुकाबले पर आ गए। मौला अली ने मरहब से कहा कि देखो 3 बातें हैं। एक तो रसूल को मान लो, वो सच्चे रसूल हैं और उन पे ईमान ले आओ। अगर आप ये नहीं मानते हो तो तुम यहां से चले जाओ। उसने कहा कि मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखा है, तो आपने कहा कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। उससे किसी ने यह कह दिया था कि हैदर नाम के आदमी से लड़ना नहीं। मौला अली ने उससे कहा कि तू वार कर। इसने वार किया और आंखों ही आंखों में चंद सेकंड नहीं लगे कि उसकी गर्दन साफ हो गई। जब मरहब खत्ल हो गया तो उसकी बहन आई और उसने उसकी लाश को देख करके ये कहा कि तुझे कत्ल करने वाला कोई आला ज़र्फ था, कोई शरीफुल नस्ब था जिसके हाथ तो कत्ल हुआ है। ये जुमला इस औरत ने यूं कहा कि मरहब के बदन पर सारे आज़ा उसी तरीके से पड़े थे, मौला अली ने कोई आज़ा छुआ नहीं था। मुख्तसर ये है कि ये औरत रसूल अकरम के पास आई और रसूल अकरम की ज़ौजियत में आ गई। खैबर मदीना मुनव्वरा के से तकरीबन 85 मील के फासले पर यहूदियों की बस्ती थी। इसके बाशिंदान यूं ही इस्लाम के उरूज और इकबाल से जल भून रहे थे
کہ مدینے میں جلا وطن یہودیوں نے ان سے مل کر ان کے حوصلے بلند کر دیے. انہوں نے بنی اسد اور بنی غطفان کے بھروسے پر مدینے کو تباہ اور برباد کرنے کا منصوبہ باندھا اور اس کے لیے فوجیں تیار کر لیں. جب یہ حضرت کو ان کے ہجوم کا ارادے کی خبر ہوئی تو 14 صفر 7 ہجری کو 1400 پیدل اور 200 سوار کو فتنہ کو کفر کرنے کے لیے مدینے سے برآمد ہوئے اور خیبر میں پہنچ کر قلعہ بندی کر لی اور مسلمان انہیں محاصرے میں لے کر ان سے مسلسل لڑتے رہے، لیکن قلعہ خموس فتح نہ ہو سکا. تاریخ طبری و خمس و شواد النبوت صفحہ 85 میں ہے کہ حضرت نے فتح قلعے کے لیے حضرت عمر کو بھیجا، پھر حضرت ابوبکر کو روانہ کیا، اس کے بعد پھر حضرت عمر کو حکم جہاد دیا، لیکن یہ حضرات ناکام واپس آئے. تاریخ طبری جلد نمبر 393 میں ہے کہ تیسری مرتبہ جب علم اسلام پوری حفاظت کے ساتھ حضرت کی خدمت میں پہنچ رہا تھا، راستے میں بھاگتے ہوئے لشکر والوں نے سپہ سالار کی بزدلی پر اجماع کر لیا اور سالار لشکر ان لشکریوں کو بزدل کہہ رہا تھا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت نے فرمایا، کل میں علم اسلام کے ایسے بہادر کو دوں گا جو مرد ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا اور کسی حال میں بھی میدان جنگ سے نہ بھاگے گا. وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اور وہ اس وقت تک میدان سے نہ پلٹے گا جب تک خداوند عالم اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے گا. پیغمبر اسلام کے اس فرمان سے اہل اسلام میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئی اور ہر ایک کے دل میں یہ امنگ موجود ہوئی کہ کل علم اسلام کی صورت میں مجھے کو ملنا چاہیے. طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93 میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے سرداری کا حوصلہ آج کے روز سے زیادہ کبھی نہ ہوا تھا. مورخ کا بیان ہے کہ تمام اصحاب نے انتہائی بے چینی سے رات گزاری اور علی التبا اپنے کو حضرت کے سامنے پیش کیا. اصحاب کو اگر توقع نہ تھی، لیکن بتائے ہوئے صفحات کو تقاضا تھا کہ علی کو آواز دی جائے کہ ناگہاں زبان نے رسالت سے علی ابن ابی طالب کی آواز بلند ہوئی. لوگوں نے کہا، حضور وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں، آ نہیں سکتے. حکم ہوا، جا کر کہو کہ رسول خدا بلاتے ہیں. پیغمبر نے آواز رسالت گوشے امیر المومنین میں پہنچائی اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اصحاب کے کندھوں کا سہارا لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے علی کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور بخار اتر گیا، لعاب دین لگایا، آشوب چشم جاتا رہا. حکم ہوا، علی میدان میں جاؤ اور قلعہ خموس کو فتح کرو. علی روانہ ہوئے ہوتے ہی پوچھا، حضور کب تک لڑوں اور کب واپس آؤں؟ فرمایا، جب تک فتح نہ ہو. حکم رسول پا کر میدان میں پہنچے. پتھر پر
علم نصب کیا۔ ایک یہودی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ اس نے اپنے سے کہا کہ توریت کی قسم یہ شخص ضرور فتح کر لے گا، کیونکہ اس کے قلعے کے فتح کے جو صفحات توریت میں بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ اس میں سب صفحات پائے جاتے ہیں۔ الغرض حضرت علی مقابلے کے لیے لوگ نکلنے لگے اور فنا کے گھاٹ اترنے لگے۔ سب سے پہلے حارث آیا، اس نے جنگ آزمائی کی۔ ایک دو واروں میں وہ رد و بدل میں ہی واصل جہنم ہو گیا۔ حارث چونکہ مرہب کا بھائی تھا، اس لیے مرہب نے جوش میں آ کر رجس کہتے ہوئے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کے 3 بھالے والے نیزے کے وار کو روک کر ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ اس سے آہنی خود سر اور سینے تک 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مرہب کے مرنے کے بعد اگرچہ ہمتیں ختم ہو گئی تھیں، لیکن جنگ جاری رہی۔ انتر اور ربی یاسر جیسے پہلوان میدان میں آتے اور موت کے گھاٹ اترتے رہے۔ آخر میں بھگدڑ مچ گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ دوران جنگ میں ایک شخص نے آپ کو دست مبارک پر ایک ایسا حملہ کیا جو سپر چھوٹ کے زمین پر گر گئی اور ایک دوسرا یہودی اسے لے بھاگا۔ حضرت کو جلال آ گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر قلعہ خیبر کی آہنی در پر بایاں ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا۔ آپ کی انگلیاں اس کی چوکھٹ میں اس طرح درائیں جیسے موم میں لوہا در آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جھٹکا دیا اور یہ خیبر کا قلعہ دروازے سے 40 آدمی حرکت نہ دے سکتے تھے۔ اس کا وزن با روایت معراج النبوت 800 من اور برائے روزہ الصفا 3 تھا، 1000 من تھا۔ اکھڑ کر آپ کے ہاتھوں میں آ گیا اور آپ نے اسے جھٹکے سے قلعے میں زلزلہ آ گیا اور صفا بنت حی ابن خطب منا کے بل زمین پر گر پڑی۔ چونکہ یہ عمل انسانی طاقت سے باہر تھا، اس لیے آپ نے فرمایا میں نے در قلعہ خیبر کو قوت ربانی سے اکھاڑا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے سپر بنا کر جنگ اور اسی در کو پل بنا کر لشکر اسلام کو اس پر اتار لیا۔ اس دوران لشکر اسلام کو پانی کی تکلیف آئی ہے۔ آپ نے تلوار سے ایک چشمہ کھودا اور وہ چشمہ آج تک جاری ہے۔ مدارج لبنوت جلد نمبر 202 میں ہے کہ جب مکمل فتح کے بعد واپس تشریف لے گئے تو پیغمبر اسلام آپ کے استقبال کے لیے نکلے اور علی کو سینے سے لگا کر پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا اے علی، خدا اور رسول، جبریل و مکائیل بلکہ تمام فرشتے تم سے راضی اور خوش ہیں۔ علامہ شیخ قندوزی کتاب نیابی المحدثہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے علی، تمہیں خدا نے وہ فضیلت دی ہے کہ اگر میں اسے بیان کرتا تو لوگ تمہارے قدموں کی خاک کو پہ بطور تبرک اٹھا کر رکھتے۔ تاریخ میں ہے کہ فتح خیبر کے دن حضور دوسری خوشی ہوئی تھی۔ ایک فتح خیبر اور دوسری
जज से महाराजत जाफर तैयार की कहा जाता है कि इसी मौके पर एक औरत ने ज़ैनब बिनते हारिस नामी ने हजरत को भुने हुए गोश्त में जहर दिया था और उसी जंग से वापसी के बामकाम सबाजत शम्स हुई थी। जब वो दरवाज़ा गिर गया, क्योंकि यहूदियों ने इस जगह को, इस किले को बहुत ज़्यादा मजबूत करके रखा था और ये इलाका जरखेज़ था। यहूदी इसके अंदर किसी को भी आने नहीं देते थे। जब ये दरवाज़ा टूट गया तो एक पुल की तरीके से हुआ और मुसलमान उस दरवाजे से किले के अंदर दाखिल हो गए। इन्हें बेइंतहा माल मिला। जनाब फातिमा ज़हरा जब मौला अली घर में आए तो कहा कि मदीने के बच्चे सोने में खेल रहे हैं और मैंने ये भी सुना है कि तुमने ही मरहब को मारा है और तुमने ही खमूस पर झंडा गाड़ा है और तुम्ही ने खैबर को फतेह किया है। अली, तुम्हारा हिस्सा बाद में आ रहा है। मौला अली ने कहा कि शहजादी आखाजादी वो सदका था और हम सैयद हैं।